الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو، چند باتوں کی آپ سے درخواست ہے. ایک تو یہ کہ پوری بات کو جاگ کر سنا جائے، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے تاکہ پوری بات سنی جائے، پوری بات سمجھی جائے. پہلی درخواست آپ سے یہ ہے. دوسری درخواست یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک پوری مجلس میں رہیں. جب پوری بات سنیں گے، پوری بات سمجھیں گے تو عمل پورا ہو سکے گا، اور جب عمل پورا کریں گے تو عمل کا پورا نفع ملے گا. ادھورے کام سے کبھی پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے شروع سے لے کر آخر تک بات کو سننا. تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ساتھی کام کرنے کا سچا ارادہ کرے اور اپنے بس کی کوشش لگائے اور اللہ سے دعا مانگے. یہ تین کام ہمارے دل میں ہیں: ارادہ کرنا، اپنے بس کی کوشش کرنا، اللہ سے دعا مانگنا. جب ہم یہ تین کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال ہو کر ہمیں منزل تک پہنچا دے گی. اور منزل یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عافیت کے ساتھ گزرواتے ہوئے آخرت کی لامحدود زندگی میں جنت اور اللہ کی رضا تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. یہی ہماری مقصود ہے، یہی ہماری منزل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے. اس کے لیے ہمارے ذمہ جو ہے وہ ارادہ ہے، اور ارادہ اسی کو کہتے ہیں جس کے بعد میں اپنے بس کی کوشش ہو. آدمی شادی کا ارادہ کرتا ہے، سفر کا ارادہ کرتا ہے، کاروبار کا ارادہ کرتا ہے، مکان بنانے کا ارادہ کرتا ہے، تو ارادے کے بعد اپنے بس کی کوشش لگاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے ہمارے ذمہ یہ تین کام ہیں: ایک ارادہ کرنا ہے، ایک اپنے بس کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ وہ اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے. اسی کے ساتھ میرے دوستو بات یہ سمجھنی ہے کہ 3 دن سے دین اور دین کے کام کی باتیں ہو رہی ہے. چیز جو باقی ہے وہ صرف عمل باقی ہے. اب عمل کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے اور کس کو کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں سمجھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا مجمع اس محنت میں اپنے آپ کو لگانے کی نیت اور ارادہ کریں. اس لیے کہ اس محنت کی 2 شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ طے فرمائی ہے. ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے. ایک ہجرت سے مشابہ ہے، ایک نصرت سے مشابہ ہے. اور آپ نے 23 سال میں 2 ہی جماعتیں بنائی ہے، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور قرآن پاک میں ان دونوں جماعتوں کو اللہ نے سچا کہا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں. مہاجرین بھی سچے ہیں اور انصار بھی سچے ہیں. اور سارے ایمان والوں کو قیامت تک کے لیے حکم ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، احتیاط کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو.
اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا مہاجر و انصار ہے، اور جو قیامت تک ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ سچے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی رضا مہاجر انصار کے سابقین اولین کے ساتھ رکھی ہے، اور جو قیامت تک ان کی اتباع کرے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجر و انصار میں کے اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلے، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ کی رضا قیامت تک مہاجر و انصار کے ساتھ تو تھی ہی تھی. جو اخلاص کے ساتھ ان دونوں جماعتوں کے پیچھے پیچھے چلے گا، اللہ کی رضا اس کو بھی مل جائے گی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے کرنے کے دو ہی کام ہیں، یا تو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کو لے کر یہ پھر رہا ہوگا، یا پھر کر واپس آنے کے بعد میں اپنے گھر کاروبار کو سنبھالتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوگا. یہی دو کام مسلمان کے ذمہ ہے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے. اس لیے یہ دونوں کام ہمیں کرنے کی نیت کرنی ہے. الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں کچھ مجمع وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، بڑا مجمع وہ ہے جو مقام پر اپنے گھروں پر کاروبار کی طرف واپس جا رہا ہے. دونوں مجموعوں کو اپنا اپنا کام سمجھ کر اپنے رخوں پر جانا ہے. جب کام سمجھ کر جائیں گے تو دونوں مجمع مبارک ہے. اللہ کے راستے میں جانے والے بھی مبارک ہے اور واپس جانے والے بھی مبارک ہے، اگر وہ کام کرنے کی نیت سے اور کام کی تیاری کے لیے جائیں گے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا الہجرۃ لکنت امرؤ من الانصار. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی ہم انصار میں کا ایک ہوتا. آپ یہ فرماتے ہیں لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار. فرمایا لوگ ایک راہ چلے اور میری انصار کی جماعت ایک راہ چلے گی تو میں اس راستے پر چلوں گا جہاں انصار کی جماعت چلے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، انصار کی اولاد کی مغفرت فرما، اور ان کی اولاد کی یعنی نسلوں تک کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی ہے انصار کے لیے. اس لیے واپس جانے والا مجمع اگر اپنے کام کو اچھی طرح سمجھ کر کام کرنے کی نیت سے اپنے گھر کاروبار کے ساتھ جائے گا تو اس کی مشابہت انصار کے ساتھ ہوگی، اور یہ بھی مبارک لوگ ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ تو بہت ہی مبارک ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے ہے اور یہ نقل و حرکت ہجرت سے بہت زیادہ مشابہ ہے. اب جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کو اور پورے مجمع کو اپنا کام اچھی طرح سمجھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے محنت کی غرض ایک ہی ہے، چاہے مقامی ہو چاہے بیرونی ہو، اور اس غرض تک پہنچنے کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ ایک ہی بنیادیں ہیں. نقل و حرکت کے زمانے کی بھی وہی بنیادیں ہیں اور مقامی کام کی بھی وہی بنیادیں ہیں. اس لیے اگر یہ کام کو صحیح طریقے سے دونوں شکل میں کر لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مقصد تک ہم کو پہنچا دیں گے، اور جب مقصد تک ہم پہنچ جائیں گے تو اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے وعدے ہمارے حق میں پورے ہو جائیں گے، اور اللہ کے وعدے کے پورا ہونے کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی اچھے سے اچھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھے سے اچھی بن جائے گی. اب جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کو اور مقامی لوگوں کو یہ پورا کام اچھی طرح سمجھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ان جان و مال کو لے کر پھرنا یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا کام ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی صبح یا ایک شام یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے. دوسری جگہ پر فرمایا لمحوں کی فساحہ، ایک گھڑی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سرسبزی سادگی کے لیے پھرنا، کھڑے ہونا، یہ اللہ کی نگاہ میں لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے جانے کے برابر
کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ پوچھنے پر فرمایا کہ کیا یہ کوئی آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک آدمی تو اللہ کے راستے میں جائے اور دوسرا آدمی پورا دن روزہ رکھے، ساری رات قیام کرے اللہ کے سامنے، یہاں تک کہ جانے والا واپس آ جائے؟ فرمایا کوئی بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو فرمایا اللہ کے دین کی محنت کے برابر کوئی بھی نفلی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، اتنے بڑے کام کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے جانے والوں کے لیے، اور بغیر استحقاق کے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت لائق تھے اس کے لیے چنا ہوا، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے اتنے بڑے کام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ جہاں سے یہ مجمع جا رہا ہے وہاں پر اس سے زیادہ مال والے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، اس سے زیادہ سمجھ بوجھ والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس سے زیادہ فرصت والے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، بالکل فارغ ہے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس مجمع کو توفیق عطا فرمائی۔ ابھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شکر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ نعمت ہماری طرف سے تمہیں ملی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا اور نعمت کی قدردانی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کام کے لیے چنیں گے اور موت تک کام لیں گے اور قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ کام لینے والے اللہ ہے، قبولیت کے ساتھ لینے کے لیے یہ ہے کہ شکر کے راستے پر آدمی چلے، اور شکر کے معنی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے محنت ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر جو وہاں تک پہنچنے کی جو بنیادیں ہیں وہ ساری بنیادوں کو سامنے رکھ کر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے اس محنت میں چلنا، یہ اس محنت کی قدردانی ہے۔ اب میرے دوستو، اس محنت کی قدردانی میں کیا بنیادی چیز ہے؟ بنیادی چیز میرے دوستو یہ ہے کہ ہر آدمی جتنے کرنے کے کام ہے اس محنت میں اس کو کرتے ہوئے، اور جتنی بچنے کی چیزیں ہیں اس سے بچتے ہوئے اس محنت میں مقام والے بھی چلے اور نکلنے والے بھی چلے۔ اس لیے کہ آدمی کی بننے کی یہی دو بنیادیں ہیں، کرنا اور بچنا۔ علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا۔ آدمی نے دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں اور اس محنت میں چلنے والا ہر آدمی جتنے کرنے کے کام ہیں ان کاموں کو کرتے ہوئے اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا ہر دل لگائے۔ اب میرے محترم دوستوں، اگر صحیح طریقے سے وقت لگائیں گے تو اس لگانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بھاؤ بڑھا دیں گے، ہر عمل کا وزن بڑھا دیں گے، ہر عمل کی قیمت بڑھا دیں گے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ اسی لیے اس راستے میں خرچ پر، عمل پر، تسبیح پر، گشت پر، بیان پر، خدمت پر، ہر عمل پر اللہ تعالیٰ لاکھوں گنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کے سر میں درد ہو گیا تو سر درد پر اس نے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کا دھیان کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس راستے میں آدمی تھکا یا اللہ کے راستے میں نکل کر بیمار ہوا، اس پر بھی انعام ملے گا۔ اگر اس راستے میں نکل کر کے آدمی کے اوپر غبار آیا ہے، مٹی آئی ہے، تو مٹی بھی اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 6 مہینہ حدیث پاک کو لکھتے لکھاتے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے، اور 6 مہینہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ جب اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو اللہ کے راستے میں جو غبار اور مٹی جو ان کے بدن پر یا ان کے گھوڑے پر آتی تھی اس کو جمع کرتے تھے، اور جب حدیث پاک کو لکھتے تھے تو اس کے قلم کا تراشا جمع کرتے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے یہ وصیت کیا کہ جب مجھے نہلانے کے لیے پانی گرم کرو گے تو اس پانی سے گرم کرو گے جس سے میں نے حدیث پاک لکھی ہے، اور جب مجھے قبر میں رکھو گے تو میری قبر کو اس مٹی سے پاٹو گے جو اللہ کے راستے کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، اس راستے کا ہر عمل اللہ کے یہاں قیمتی ہے اور بہت کچھ دلانے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مقصد سامنے ہو، اور مقصد تک پہنچنے کے لیے جو محنت کی اور اعمال کی شکلیں ہیں اس کی پابندی کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ ادھورا کرنے سے اس کا پورا نفع ملتا ہو، یا نہ کرنے سے اس کا نفع ملتا ہو، یا غلط کرنے سے اس کا نفع ملتا ہو۔
یا نہ کر کے صرف باتیں کرنے سے اس کا نفع ملتا ہو، ایسا دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہے۔ ایسا ہی اس محنت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس محنت میں ہر آدمی یہ سوچے کہ اس محنت میں مجھے کیوں لگنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ سب سے پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس محنت کی پہلی غرض یہ ہے کہ ہر ایمان والا اس محنت کے ذریعے سے اپنی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرے۔ اس لیے کہ امت کو دین معلوم بھی ہے اور دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو تبلیغ کی سب سے پہلی غرض یہ ہے کہ ہر انسان اس محنت کے راستے سے اپنی زندگیوں میں پورے دین پر چلنے کی اور دین میں حقیقت لانے کی فکر اور محنت کے ساتھ اپنا وقت لگائے کہ میرے دین میں کمال پیدا ہو جائے، حقیقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی، اور دین پورا ہوگا تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ دین کی شکل ہے، حقیقت نہیں ہے، تو شکل کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں پورا ہوگا، اللہ کا وعدہ حقیقت کے ساتھ پورا ہوگا۔ اس لیے پورا دین آنا چاہیے، حقیقت کے ساتھ آنا چاہیے۔ اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے۔ یہ اس وقت میں ہوگا جب اندر میں طاقت بنے گی تو آہستہ آہستہ دین زندگیوں کے اندر میں آئے گا۔ یہ پہلی غرض ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ دوسری غرض میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ایمان والے کی دوسری ذمہ داری اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ پہلی ذمہ داری استقامت ہے، دین پر جمنا، دین کا پابند بننا، اور پابندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے پابندی کے ساتھ مرنا۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہر ایمان والے کی۔ دوسری ذمہ داری ہے اللہ کی دین کی نصرت اور مدد کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور نصرت کے دو پہلو میں نے بتائے سیرت کی روشنی میں، یا تو ہجرت ہے یا نصرت ہے، یا نقل و حرکت ہے یا مقامی محنت ہے۔ تو اس محنت کو ایسے اچھی طریقے سے کرنا، پوری طریقے سے کرنا کہ جس کے راستے سے ہمارا فکر بدلے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت دل بنانے کے لیے اور فکر بدلنے کے لیے ہے۔ دل بننے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے، کہ ہم سب کو ناراض کر سکتے ہیں خوشی غمی میں، ہر حال میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ طاقت دل میں پیدا ہو جائے۔ مال کی اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑے، اللہ کا حکم بڑا۔ تیسری بات یہ کہ ہم دنیا کے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کی راحت کو قربان کر سکتے ہیں، آخرت کی راحت کو قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تین چیزوں کا دل میں آنا، یہ طاقت کا پیدا ہونا ہے جو آہستہ آہستہ زندگی میں دین کے آنے کی راہ بنائے گا اور اس میں حقیقت میں آنے کا راستہ بھی بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلی غرض یہ ہے کہ اس محنت کے راستے سے ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے۔ دوسری غرض میرے دوستو یہ ہے کہ زندگی ایسی محنت کرتے ہوئے گزرے جو محنت اللہ کی یا پسندیدہ ہے، اور اللہ کی محنت کی وہ شکل پسندیدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں چلائی ہے، کہ ہر آدمی اس محنت کو کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو چھوڑے توڑے، دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرے۔ محنت کا تقاضا ہے، دین کا حکم ہے، تو اس کے لیے جی چاہی کو چھوڑنا ہے، دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ صرف آگے پیچھے کرنا ہے، حکم کو پہلے پورا کرنا ہے، محنت کے تقاضے پر وقت پر چلنا ہے اور دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ محنت کی یہی شکل اللہ کی یا پسندیدہ ہے، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ تو یہ شکل زندگی میں اس وقت میں قائم ہوگی جب ہماری اس محنت سے ہمارا فکر بدلے۔ فکر بدلے گا تو محنت صحیح ہوگی۔ فکر نہیں بدلا، فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے، تو وہ ادھوری محنت ہوتی رہے گی اور ادھورا مجمع ہی تیار ہوتا رہے گا۔ اس لیے زندگیوں میں کمال پیدا ہونے کے لیے اور حقیقت پیدا ہونے کے لیے اور محنت کی شکل صحیح بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کے دل کا رخ صحیح ہو، اس کا فکر صحیح ہو۔ فکر صحیح ہوگا تو محنت کا رخ صحیح ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہماری اس محنت میں کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ بچنے کی چیزیں ہیں۔ کرنے کے کام کرتے ہوئے اپنا ہر دن گزارنا ہے، بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے ہر دن اپنا گزارنا ہے۔ اب کرنے کی جو کام ہے اس میں سب سے پہلی بنیاد 6 صفات ہے۔ یہ
اپنی زندگی میں اور امت میں لانے کی محنت کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اس محنت میں چلنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کام کرنے والوں پر اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ کام نہ کر رہے ہو اور وہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو کام کر رہے ہیں، اور فرمایا میری نگاہ میں کام یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس محنت میں لگا دیا ہے ہر وقت اس فکر، اس محنت اور دعا کے ساتھ اپنی زندگی گزارے کہ یہ 6 صفات حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں آ جائے۔ اس لیے کہ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن پورے دین پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوگی اور دین میں جو حقیقت پیدا ہوگی وہ 6 صفات کے راستے سے پیدا ہوگی۔ محنت کی شکل جو صحیح بنے گی وہ 6 صفات کے راستے سے پیدا ہوگی۔ یہ دونوں چیزوں کی رعایت کے ساتھ یہ 6 صفات ہیں۔ ہر عمل اللہ کے مقبول ہوگا 6 صفات کی رعایت کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں۔ جب ہر عمل میں چھوٹے بڑے میں ان 6 صفات کی رعایت ہوگی تو عمل اللہ کے مقبول ہوگا، مردود نہیں ہوگا۔ یہ 6 صفات کا بڑا نفع اس کے ساتھ یہ ہے کہ امت میں جتنے اختلافات ہیں اور جتنی تیری میری ہے اور جتنی بنیادوں کی وجہ سے امت ٹوٹی پھوٹی ہے وہ ساری ٹوٹ پھوٹ ختم ہو کر امت ایک اور نیک ہو جائے گی یہ 6 صفات آنے کے راستے سے۔ اور جب امت ایک اور نیک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی۔ اس لیے کہ امت کا ایک ہونا یہ سب سے بڑی امت کے لیے نعمت ہے، اور امت کا ٹوٹنا پھوٹنا اس امت کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس عذاب سے نکلنے کا راستہ اور پوری امت کے ایک اور نیک ہونے کا راستہ یہ 6 صفات ہے۔ یہ 6 صفات زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ آئیں گے تو ہماری زندگی میں پورا دین حقیقت کے ساتھ بھی آ جائے گا، محنت کی صحیح شکل بھی ہماری زندگی میں قائم ہو جائے گی۔ اس لیے اس محنت میں سب سے پہلی بنیاد یہ 6 صفات اپنی زندگی میں لانے کی فکر، محنت اور دعا کے ساتھ چلنا ہے۔ اب ان 6 صفات میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ سب سے پہلے اپنا کلمہ ٹھیک کرنا ہے، اور کلمے کے ٹھیک ہونے کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے کلمے کے الفاظ صحیح ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بننا چاہیے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ ہی کے ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ ہی کے بنانے سے بنی ہے، اور جتنوں کی اجڑی ہے اللہ ہی کے اجاڑنے سے اجڑی ہے۔ سب سے پہلے یقین بنے ہمارا کہ زندگی کے بننے کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ زندگی موت اللہ ہی دیتے ہیں، رات اور دن اللہ ہی لاتے ہیں، سورج چاند اللہ ہی نکالتے ہیں، غروب کرتے ہیں، خوشی غمی اللہ لاتے ہیں، بیماری تندرستی اللہ لاتے ہیں۔ ایسا ہی زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق بھی صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنا دل میں یقین بنانے کی محنت ہے۔ اب اللہ کی زندگی بنانے کا انداز نظام نہیں ہے کہ جس کی چاہ بنا دیا، جس کی چاہ اجاڑ دیا، بلکہ اللہ کی زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا اس کی زندگی بنے گی جو محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے۔ اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں سر سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں محمدی بن کر کے جیے، محمدی بن کر مرے۔ یہ کامیابی کے لینے کا واحد راستہ ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں آئیں، ایک اللہ کا یقین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کامیابی کے راستے سے آپ کی کامل اتباع ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے اس کو پوری قوت سے امت کو دعوت دینے میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ سب سے پہلے یقین بنانے کے لیے لوگوں بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر کے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی سمجھانا ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی قدرت سمجھانی ہے، اللہ کے احسانات جو انسانوں پر اور اللہ کی مخلوقات پر ہے ان میں احسانات کو سمجھانا ہے۔ اس لیے کہ وہ چیزیں وہ ہے جو عام فہم چیزیں ہیں اور بدیہی چیزیں ہیں جو آسانی کے ساتھ آدمی سمجھ سکتا ہے۔
اس لیے کہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کروڑوں انسان ہیں کہ جو گندے قطرے سے اللہ نے بنا کر ہر ایک کی شکل الگ بنائی ہے، ہر ایک کا مزاج الگ بنایا ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ بنائی ہے. اللہ اتنے بڑے بنانے والے ہیں. اس لیے ان بنیادوں کو سمجھا کر سب سے پہلے اپنے دل سے اور مخلوق کی محبت کو نکال کر، یقین کو نکال کر، مخلوق کا ڈر نکال کر صرف اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور اللہ سے زندگی کے بننے کے یقین اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو یہ باتیں سمجھانی ہے. اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو سننا ہے، زبان کا استعمال کرنا ہے اپنے یقین کے بنانے کے لیے. کانوں سے ان باتوں کو غور سے، دھیان سے، عمل کی نیت سے سننا ہے، عبرت کی نگاہ سے سننا ہے. اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھنا ہے اور فوراً اپنے دل میں یقین پیدا کرنا ہے کہ میرے اللہ نے بنائی ہے. اس لیے کہ بنانا صرف اللہ کا کام ہے. انسانوں کے بس میں اللہ نے صرف اتنا رکھا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کوئی شکل بنا دے. کہ لکڑی کو جوڑ کر کشتی بنا دیا، لوہے کو جوڑ کر ٹرین بنا دیا، پلاسٹک کو جوڑ کر کرسی بنا دیا. یہ انسانوں کے بس میں اللہ نے رکھا ہے. لیکن پلاسٹک، لوہا، لکڑی بنانا یہ صرف اللہ کا کام ہے. دنیا کے سارے انسان اللہ کی مخلوق کا سہارا لیے ہوئے ایک ذرہ لکڑی کا، پلاسٹک کا، لوہے کا بنا نہیں سکتے. اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کا کام ہے. ہر چیز پر نگاہ پڑے تو فوراً ہمارا دل یہ کہے کہ میرے اللہ نے بنایا ہے. اللہ کی مخلوقات پر اپنے دماغ کو سے غور کریں کہ جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر ستون کا، وہ بنانے والے اللہ کتنے بڑے. جس نے اتنی بڑی زمین پھیلائی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، اتنے بڑے بڑے سمندر بنائے، کروڑوں انسان بنائے، ایسے بنانے والے اللہ کتنے بڑے. اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا. غرض یہ کہ 4 راستوں سے ایمان بنانے کی محنت میں لگنا، سمجھانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، صحیح دیکھنا بھی ہے اور اپنے دماغ سے صحیح فکر بنانا ہے تاکہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ سے زندگی کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے. اسی کے ساتھ میں اسی کے لوگوں کو دعوت دینا ہے، اسی کو اللہ سے مانگنا ہے. اسی کے ساتھ پوری امت کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ کی زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. اس کی پوری قوت سے دعوت دینا ہے کہ جو محمدی بن کر جیے گا مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہو یا محل میں ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، رعیت میں ہو یا حکومت میں ہو، اللہ اس کی زندگی محمدی بننے کے راستے سے بنائیں گے. اس لیے اپنی کامل اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے دعوت بھی دینا ہے، اللہ سے اس کو مانگنا بھی ہے اور اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی مشق کرنی ہے. اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان بھی ساتھ میں ہے اور شیطان نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے اور پیچھے سے بھی آؤں گا. اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ تیرے اکثر بندے شکر گزار بن کر نہیں آئیں گے بلکہ ناشکرے بن کر کے آئیں گے. اب وہ شیطان تو ہم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہے، مقام پر بھی ساتھ میں ہے، جماعت میں بھی ساتھ میں ہے. انسان پر کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے، راستے میں نکل گئے اللہ کے. دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ اعمال میں نہ لگے، دوسرے کی جماعت میں بھی وہ ساتھ میں ہی. عمل کیا تو تیسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کر لیا تو آخری کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ مقبول عمل اس کے کھاتے میں محفوظ نہیں ہونا چاہیے بلکہ چغلی کے راستے سے، غیبت کے راستے سے، نہ کسی کی مال کھانے کے راستے سے یا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے راستے سے یہ نیکی مقبول اس کے کھاتے سے نکل کر دوسرے کھاتے میں چلا جائے اور جیسا نکلا تھا ایسا ہی واپس آ جائے. اب وہ شیطان سے حفاظت کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا اس سے حفاظت کا راستہ صرف سنت کا اتباع ہے. جس عمل میں سنت ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا ہوگی اور آپ والا طریقہ ہوگا، شیطان اس عمل میں عمل دخل نہیں کر سکتا کبھی بھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کو آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا، کھانے کے لیے بیٹھا، کھانا بسم اللہ کہہ کر شروع کیا تو شیطان یوں کہتا ہے یہاں رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، یہاں کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، کیوں ایک جگہ تلاش کرو. یہاں کھانے کی بھی گنجائش نہیں، یہاں سونے کی بھی گنجائش نہیں. اور جو بغیر بسم اللہ کے
آدمی رات کو گھر کا دروازہ بند کرے، شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ سوتا ہے۔ آدمی کھانا کھانے کے وقت میں بغیر بسم اللہ کے کھائے جو سنت کے خلاف ہے، تو فرمایا شیطان کھانے میں شریک ہوتا ہے، اور جب تک یہ کھاتا رہتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتا رہتا ہے۔ اس لیے پوری زندگی شیطان سے حفاظت کا راستہ سنت کا اتباع ہے۔ اس لیے اپنی پوری زندگی کو سنت والی بنانا، اٹھنے سے لے کر سونے تک اٹھے تو سنت کے مطابق اٹھے، بستر اٹھائے اس کے بعد بیت الخلا جائے تو سنت کے مطابق جائیں، وضو کرے تو سنت کے مطابق کرے، نماز پڑھے تو سنت کے مطابق پڑھے، ملاقاتوں کے لیے جائے تو مسجد میں سنت کے مطابق نکلے، مسجد میں داخل ہو تو سنت کے مطابق نکلے، اس کے بعد لیٹے تو سنت کے مطابق لیٹے۔ غرض یہ ہے کہ اٹھنے سے لے کر سونے تک اپنے ہر حرکت اور سکون کو سنت کے مطابق کرنا، یہ شیطان کی حفاظت کا سب سے بڑا سبب ہے اور طاقتور سبب ہے۔ اس میں کبھی بھی شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا ہے جس عمل کو سنت کے مطابق کیا جائے۔ اس لیے سنت کے مطابق کرنے کی مشق بھی کرنی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، اور اس کی دعوت بھی دینا ہے پوری قوت کے ساتھ امت کو، اور اللہ سے اس کو مانگنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی محنت اس محنت میں اپنا کلمہ بنانے کی محنت ہے۔ کلمہ بن جائے گا تو اللہ سے تعلق بھی صحیح ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی صحیح ہو جائے گی، جو اللہ کی یہ مطلوب ہے، جس کے راستے سے اطاعت زندہ ہو جائے گی اور اتباع بھی زندہ ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ دوسری محنت اس محنت میں ہے، وہ اپنی نماز اچھی بنانے کی محنت ہے۔ اس لیے کہ زندگی کے اچھے بنانے کا راستہ اور پوری زندگی سنت پر اور پابندی والی بنانے کا راستہ نماز کا ہے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ جیسی نماز بنتی چلی جائے گی، اتنی غلط چیزیں زندگیوں سے نکلتی چلی جائے گی اور صحیح چیزیں زندگیوں میں آتی چلی جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان کی ہوتی ہے یا گھر میں کھڑکی کی ہوتی ہے۔ گھر کا خراب دھواں یہیں سے باہر جاتا ہے، تازہ ہوا یہیں سے اندر آتی ہے۔ ایسا ہی زندگی میں جتنے رسائل ہیں وہ سارے جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے۔ زندگی میں جتنی اچھائی مطلوب پسندیدہ ہے اللہ کو، وہ زندگی میں جو آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔ اس لیے ایمان بنانے کے ساتھ دوسری محنت میں جو لگنا ہے، اس محنت میں وہ اپنی نماز کے بنانے کی محنت میں لگنا ہے۔ فرائض کا اہتمام کرنا ہے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ایسا ہی فرائض کی تکمیل کے لیے سنن اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ زندگیوں میں اگر ہماری نمازیں قضا ہوئی ہے تبلیغ میں لگنے سے پہلے اور دینی شعور پیدا ہونے سے پہلے، تو اپنی قضا نمازوں کو پہلے پڑھنا ہے اور اس کے بعد سنت اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں نماز کی پابندی فرائض کے ذریعے سے کرنا ہے اور اپنی نمازوں کے قضا پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ سنت اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں صحیح نماز بنے۔ اور صحیح نماز بننے کا راستہ یہ ہے کہ ہر نماز میں سب سے پہلے اللہ کا یقین آئے گا کہ کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے۔ زندگی میں جب کبھی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ آئے تو ہماری نگاہ اللہ پر جانی چاہیے اور نماز کی طرف جانی چاہیے کہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے کہیں گے اور اللہ ہمارے کاموں کو بنائیں گے۔ ایک تو نماز میں یقین آئے نماز کو اچھی بنانے کے لیے، ایک نماز میں علم آئے سنتوں کا اور مسائل کا کہ جس کے ذریعے سے ہماری نماز صحیح بنے گی اور جاندار بنے گی۔ تیسرا فضائل کا دھیان آئے کہ اس نماز پر اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا انعامات دیں گے، رکوع کرنے پر کیا دیں گے، سجدہ کرنے پر کیا دیں گے، ایک ایک آیت کے پڑھنے پر، ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر نماز میں کیا کیا انعامات اللہ دیں گے۔ اس فضائل کے استحضار کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھنا، اسی کے ساتھ اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی مشق کرنا۔ اس محنت میں لگنے والے مقام پر بھی گھر پر بھی روزانہ 2-4 رکعتیں ایسی پڑھے کہ جس میں ہر رکن میں ہمارا دھیان اللہ کا بنے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اتنا تو ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی محنت کرنا ہے، اسی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت بنانی ہے کہ چاہے دن کے اجالے میں پڑھے، رات کے اندھیرے میں پڑھے، اکیلے پڑھے، مجلس میں پڑھے، اچھی نماز پڑھے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کو دکھانا ہے، کسی کو دکھانے سے ہمارا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری نماز میں ایک تو یقین آئے، ایک علم آئے، ایک احتساب آئے، ایک احسان آئے اور ایک اخلاص آئے۔ یہ 5 چیزیں نماز میں آ جائے گی تو نماز بن جائے گی اور نماز کے بننے کے راستے سے پوری زندگی صحیح ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے زندگی کے صحیح بنانے کا راستہ نماز کو بنایا ہے، اس لیے اپنی نماز بنانے کی محنت میں لگنا ہے. یہ ہمارا کام ہے جس سے ہماری زندگیوں میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. اسی کے ساتھ میں تیسری بات یہ ہے کہ دین کا علم سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے اس محنت میں چلنا ہے کہ روزانہ ہمارا ہر دین کی کوئی نہ بات سیکھنے کے ساتھ ہمارا گزرنا چاہیے، جہالت کے ساتھ بھی گزرنا چاہیے. اس لیے سیکھنے میں سب سے پہلے نماز میں پڑھا جانے والا قرآن صحیح کرنا ہے، تاکہ قرآن صحیح ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہوگی. پھر اس کے بعد بقیہ چیزوں کو، تشہد ہے، دعائے قنوت ہے اور جو کچھ بھی پڑھنے کی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو نمبر 2 پر یاد کرنا ہے. نمبر اول قرآن پاک کو صحیح یاد کرنا ہے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے. اس لیے ایک سب سے پہلے علم میں قرآن صحیح کرنا ہے. اسی کے ساتھ میں فضائل کا علم حاصل کرنا ہے. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر مسائل کو علماء سے سیکھنا ہے. روزمرہ کی جو ہماری ضرورتیں ہیں، وضو ہے، طہارت ہے، نماز ہے، غرض یہ کہ روزمرہ کی جو اعمال ہے اس کو سیکھتے ہوئے اپنا ہر دن گزارنا ہے. اسی کے ساتھ میں ہم فارغ تھے، اب مشغول ہو گئے کاروبار میں، تو کاروبار کو معلوم کرنا ہے کہ کاروبار میں حلال طریقہ کیا ہے، حرام کیا ہے، تاکہ حرام سے بچا جائے، حلال کو زندگی میں اپنایا جائے. پہلے اکیلے تھے، اب شادی ہو گئی تو اب پوچھنا ہے ہمیں کیا مجھے بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے کہ جس سے ہماری زندگی خوشگوار بنے. غرض یہ کہ ہر حال کے علم کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی محنت کے ساتھ اس محنت میں چلنا ہے. اسی کے ساتھ نماز کے لیے قرآن صحیح کرنے کے ساتھ 6 صفات کی احادیث جو ہے اس کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے دل دماغ میں محفوظ کرنا ہے، تاکہ ہم دعوت دیں تو علم کے ساتھ دیں، جہالت کے ساتھ نہ دیں. اس لیے اللہ والوں نے بڑا علم جو جمع کیا ہے وہ حدیث کی کتابوں میں، فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں، اور اس کے اندر جو اجزاء ہے اس میں بڑا علم جمع کیا ہے. صحابہ کی زندگی کا بھی اور اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع بھی بتایا گیا ہے اور نہ چلنے کا نقصان بھی بتایا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس علم کے ساتھ ہم اپنی دعوت میں چلیں. اس لیے اس کو اپنی زندگی میں ہر نمبر پر احادیث یاد کر کے اپنی دعوت کو اس کے ساتھ متصف کرنا ہے. اسی کے ساتھ میں روزمرہ کے ہمارے جو کام ہیں، کھانا ہے، سونا ہے، لباس کا پہننا ہے، بیت الخلا جانا ہے، سونا ہے، یہ ہماری ضروریاتی زندگی ہے. ان ساری ضروریاتی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنا ہے اور آپ کی بتلائی ہوئی دعاؤں کو سیکھنا ہے، تاکہ اس دعا کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ جب عمل کریں گے تو ہمارا ہر عمل دین بنے گا. یہاں تک کہ بیت الخلا جانا بھی دین بنے گا، اس پر اللہ تعالی ہم کو سب اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے فضائل کو تعلیم کے حلقوں میں سیکھنا ہے اور مسائل کو علماء ساتھ ہے تو ان سے سیکھنا ہے، اور علماء ساتھ نہیں ہے تو جن مساجد میں ہم جائیں گے وہاں پر علماء موجود ہے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ کر ان سے علم کو سیکھا جائے اور مسائل کو معلوم کیا جائے، تاکہ ہمارے دین کے شوق پیدا ہوگا فضائل کے راستے سے، اور عمل صحیح جو بنے گا وہ مسائل کی رعایت سے صحیح بنے گا. جی چاہیے کے طور پر کرنے سے کوئی بھی عمل صحیح نہیں بنتا. اس لیے روز علم کو سیکھتے ہوئے مقام پر بھی اور اپنے خروج کے زمانے میں بھی علم کو حاصل کرتے ہوئے اس کو اپنا دن گزارنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جو آدمی چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں. فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. دنیا میں جتنی مخلوقات ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ بیلوں میں چوٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. اس لیے ہمارا کام پوری زندگی علم کو سیکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کا یہ کام ہے. اس لیے علم کے ساتھ اپنا ہر دن گزارنا ہے. اسی کے ساتھ میں اللہ کے نام لینے کی عادت ڈالنی ہے کہ اللہ کا دھیان ہم کو نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ میری ہر بات کو سن بھی رہے ہیں، اللہ میرے ہر عمل سے باخبر ہے، اور نیکی کروں گا تو انعام دینے پر قادر ہے، برائی کروں گا تو پکڑنے پر قادر ہے. اس دھیان کے ساتھ بھی جینا ہم کو آ جائے، اس کے لیے اللہ کے ذکر کا اور اللہ کے نام لینے کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. اتنا ذکر کرنا ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے تو کام ہو جائے گا. ذکر کرنے میں میرے دوستوں سب سے پہلی بات جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. روزانہ ہمارے ساتھی جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں
وہ روزانہ کم سے کم ایک پارہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور عمل کی نیت سے کرنا چاہیے. ہدایت کی نیت سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر انسان کی ہدایت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. اور ہدایت کب ملے گی؟ جب طلب کے ساتھ اور نیت کے ساتھ میں آدمی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حصے کی ہدایت اس کو عطا فرمائیں گے. جیسے آسمان سے پانی آتا ہے اس میں سارے انسانوں کا حصہ ہے، ایسا ہی قرآن میں سارے انسانوں کی ہدایت اس قرآن میں چھپی ہوئی ہے. تو ہدایت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، دھیان کے ساتھ بھی پڑھنا. جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح پڑھیں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ ایک پارہ پڑھنے کا وقت قرآن کے سیکھنے میں لگائیں. نکلنے کے زمانے میں بھی یہی کرنا ہے، مقام پر بھی سیکھنے کی کوئی نہ کوئی فضا بنانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا قرآن صحیح ہو جائے. اس لیے کہ قرآن کا سال میں 2 مرتبہ پورا کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اس لیے پہلی ذکر جو ہے سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے. جب اللہ کا قرآن کلام پاک کو ہم پڑھیں گے تو اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور یہی اطاعت کا سرچشمہ ہے. اطاعت زندگی میں جو آتی ہے وہ محبت کے راستے سے آتی ہے. گناہوں سے بچنا اللہ کی خشیت اور ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور زندگی میں دین پر استقامت یقین کے راستے سے ملتی ہے. اس لیے ذکر کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا ہے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک سیکھنا شروع کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے صحابہ نے بڑی عمروں میں قرآن پاک اور دین کو سیکھا ہے. اس لیے پوری عمر دین کے سیکھنے کی ہے، اس لیے پڑھے اور اس کو سیکھے. اسی کے ساتھ دوسرا ذکر صبح شام کی تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ اللہ کے لیے ہے، دوسری تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور تیسری تسبیح ہمارے لیے ہے استغفار کی. اس لیے اس کی پابندی کے ساتھ روزانہ اپنی 3 تسبیحوں کا صبح شام اہتمام کرنا. یہ تسبیحات بہت طاقتور عمل ہے. کسی جگہ پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو اتنے عرصے تک ان تسبیحات کو صحیح طریقے سے اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنا کر کے موت عطا فرمائیں گے. اس لیے ان 3 تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے. آسانی ہو جائے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر اس دھیان کے ساتھ ان تسبیح کو پڑھا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ میرے ذکر کو سن بھی رہے ہیں. اس لیے 3 تسبیحات کا اہتمام کرنا ذکر میں. تیسرا اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنا. ہر وقت کی دعائیں ہیں، ہر وقت آپ کی طرف سے مقبول دعائیں، مسنون دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو سیکھ کر ہر عمل کو اس کے مطابق کرنا ہے. ان دعاؤں میں حفاظت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے. یہ دعائیں وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی یہاں قبولیت کا راستہ بنائی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعائیں ہیں. ان دعاؤں میں بہت زبردست طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو پانی پڑانے کے لیے ان کے پاس چلا جاتا، وہ پھونک مار دیتے، اللہ اس کو اچھا کر دیتے. کسی نے پوچھا کہ کیا دعا پڑھتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھتے آپ؟ فرمایا کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا، اس وقت کی جو مسنون دعا ہے، مسجد میں نکل رہا ہوں تو اس وقت کی جو مسنون دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اس وقت کی جو مسنون دعا ہے، صبح کا وقت ہے تو جو مسنون دعا ہے، یا شام کا وقت ہے اس میں جو مسنون دعا ہے، اس دعا کو پڑھ دیتا ہوں، اللہ اس پہ شفا دے دیتے. اس میں میرے دوستو یہ دعائیں معمولی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس لیے سکھائی ہے تاکہ اللہ کا دھیان بھی نصیب ہو جائے، حفاظت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ ہماری زندگی بھی چلے. اس لیے اذکار مسنونہ کو سیکھنا بھی ہے اور اس کا اہتمام کے ساتھ اہتمام بھی کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا ہے. دعا بھی بہت بڑا ذکر ہے. پہلے جی نہیں لگے گا، پہلے تھوڑا وقت لگے تو 5 منٹ دعا مانگے، پھر آہستہ آہستہ 7 منٹ مانگے، پھر 10 منٹ مانگے، پھر اس کے بعد تو دعا مانگتے مانگتے ایسی طبیعت دعا میں لگے گی کہ آدمی کا جی نہیں اٹھنا چاہے گا ہاتھ چھوڑنے کو، کہ اللہ سے مانگتا ہی رہوں. یہ جو ہے جی لگے گا دعا کرنے کی وجہ سے اور کرتے رہنے کی وجہ سے. اس لیے لمبی لمبی اللہ سے دعاؤں کو مانگنا.
تضرع کے ساتھ مانگنا، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا کر کے مانگنا، یہ اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے اسباب ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے دعا کے مانگنے کا حکم بھی دیا اور پورا کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے کہ دعا مانگو ہم قبول کریں گے۔ اب کیا چیز رہ گئی؟ اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا اور لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا۔ ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، صبح شام کی تسبیحات ہے، اذکار مسنہ کا اہتمام ہے اور اللہ سے دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا ہے تاکہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اور یہی مقصود ہے اس ذکر کے ذریعے سے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی اور مقامی محنت میں بھی ہر ایمان والوں سے محبت کرنا سیکھنا ہے، ایمان کی وجہ سے محبت کرنا ہے، چاہے دوسری کوئی اس پہ غرض نہ ہو، ملک کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ قابل احترام ہے، قابل اکرام ہے۔ کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہوں کی نفرت دل میں ہونا چاہیے، گنہگار سے محبت ہونا چاہیے۔ بچہ گندگی میں لٹ پت ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اس کو پھینک نہیں دیتی ہے، بلکہ اس کو صاف کر کے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ ایسے ہی گناہوں کی نفرت ہوگی، گنہگار سے محبت ہوگی۔ ہماری کوشش یہ ہوگی گناہوں سے نکل جائے، اس کے لیے سمجھائش بھی ہے، اس کے لیے دعا بھی ہے، تاکہ یہ غلطیوں سے نکل کر صحیح زندگی پر آ جائے۔ اس لیے ہر ایمان والے سے محبت کرنا سیکھنا ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ اللہ سے تو ملک و مال مانگتے ہیں اور میں اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں۔ اس لیے اس بات کی روزانہ کوشش کرنا ہے کہ ہر مسلمان کے کام آنے والے ہم بنے، مسلمان کی طرف سے تکلیف کو برداشت کرنے والے بنے۔ اگر تکلیف آئے تو بدلے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی کا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، شفقت اور خیرخواہی کے ساتھ پیش آنا، ہر مسلمان کے کام میں آنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی مدد میں ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کی کمزوری کو تلاش نہیں کرنا، اگر کمزوری سامنے آئے تو بدگمانی نہیں کرنا اور اس کی غیبت نہیں کرنا، اس لیے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا۔ غیبت حرام ہے، زنا سے زیادہ سخت بتائی گئی۔ اس لیے وہ چیزیں جس کی وجہ سے امت میں توڑ ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پوری امت میں محبت پیدا ہو جائے، ایک ہو جائے، ایک جسم کی مانند ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو سہنا بھی ہے، برداشت بھی کرنا ہے، اپنے ایمان والے بھائیوں کے کام آنا ہے۔ ہر آدمی کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا بھائی اچھا کھانا کھا لے، میں ہلکا کھا لوں گا، میں کم کھا لوں گا، یہ پورا کھا لے، اچھی جگہ سو جائے، اچھی جگہ یہ بیٹھ جائے، میں کسی جگہ بیٹھ جاؤں گا، کہیں بھی سو جاؤں گا۔ اپنے ساتھیوں کو راحت پہنچانے کے راہ میں چلنا۔ جو جماعتیں آپس میں محبت کے ساتھ کرتی ہیں، چاہے مسجد وار جماعتیں ہوں یا فروج کے زمانے میں ہو، اللہ ان سے بہت کام لیتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی جماعت کام کر کے آتی، اگر کام کم بھی تھوڑا بہت کیا ہوتا لیکن جوڑ کے ساتھ آتی تو آپ فرماتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کام کر کے آئے۔ آپ آپس میں 10-12 آدمی جڑ گئے، آپ امت کے ساتھ جڑ بھی سکتے ہیں، امت کو جوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر اختلاف کے ساتھ آتی ہے تو مولانا فرماتے تھے کہ تمہارے کام میں کمی رہ گئی، اس لیے کہ 10-12 آدمی تم نہیں جوڑ سکے تو اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ آدمی کیسے جڑے گا، اپنے برادری کے ساتھ کیسے جوڑے گا، امت کو کیسے جوڑے گا۔ اسی لیے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہر ایمان والے سے جڑ جائے اور ہر ایمان والے کو جوڑ لے۔ میرا اپنا کوئی سرکل نہیں ہے، میرا اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، میں ہر ایمان والے کے ساتھ رہ سکتا ہوں، ہر ایک سے جڑ بھی سکتا ہوں، ہر ایک کے ساتھ کو جوڑ کر کے چلا بھی سکتا ہوں۔ جو ہر ایک سے معافی مانگنا جانے اور ہر ایک کو معاف کرنا جانے، فرمایا وہ موت تک اپنی زندگی دین کے کام میں لگا رہ سکتا ہے۔ اس کی یہ دو بڑی بنیادیں بتائیے، ایک معافی مانگنا جانے، معاف کرنا جانے، ایک ہر ایک سے جڑ جائے، ہر ایک کو جوڑ لے۔ اپنے اندر میں وہ استعداد پیدا کرنی ہے کہ پوری امت کے ساتھ خیر خواہی کا اور محبت کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو۔ یہ 10-12 ساتھیوں کے ذریعے سے اس کی مشق کرنا ہے، اسی کی دعوت دینا ہے پوری قوت سے اور اسی کو اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے کہ اخلاق دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز وہ ہوگی کہ جو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اس لیے اخلاق کے بنانے کی مشق کرنا ہے اس محنت کے ذریعے سے، تاکہ ہر ایک کو نفع پہنچانے والے بنے۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہر ایک کو راحت پہنچنے کی۔ اسی کی دعوت ہے، اسی کی دعا ہے اور اسی کی مشق ہے۔
उसी के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलकर और इस मेहनत में अपनी नीयतों को सही करने की मशक करनी है। आमतौर पर आदमी या तो बगैर नीयत के काम करता है या बिगड़ी हुई नीयत से काम करता है। और ये दोनों चीजें आदमी के हक में बुरी है। बगैर नीयत के करना भी बुरा है और गलत नीयत के साथ करना भी बुरा है। तो इस रास्ते में निकल कर और इस मेहनत में चलते हुए अपनी नीयतों को सही बनाने की कोशिश करना है कि हमारी नीयत क्या होनी चाहिए हर अमल में। अमल में सिर्फ ये होनी चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए, हमारी आखिरत बन जाए, यही हमारी मंजिल है। तो अल्लाह को राजी करने की नीयत बनाना, अपनी आखिरत बनाने की नीयत बनाना, इसी का नाम इखलास है। तो इसकी मशक करना है कि हर अमल छोटे बड़े के वक्त में ये ध्यान रहे कि मैं इस अमल को क्यों कर रहा हूँ। बीच में अपनी नीयत को अच्छी तरह टटोले कि उसमें अल्लाह के और आखिरत के अलावा कोई दूसरी गलत नहीं आ गई। और अमल के खत्म पर इस्तिग़फ़ार के साथ खत्म करें, इसलिए कि कैसा भी काम हम अच्छा करें लेकिन अल्लाह के शान निशान नहीं हो सकता है, इसलिए इस्तिग़फ़ार पर अपने अमल को खत्म करेंगे तो अल्लाह ताला कमी कोताही को माफ फरमाएंगे और जो उसमें खैर अल्लाह की तौफीक से आएगी अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएंगे। इसके लिए इसकी मशक करना है। इसलिए कि मुखलिसीन हिदायत की चिराग है, चाहे थोड़े हो चाहे कमजोर हो। थोड़े होने से घबराने की जरूरत नहीं है और कमजोरी से घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अपनी कुव्वत साथ करके कवी बना देंगे और अपने लश्करों को साथ करके अल्लाह इनको ज्यादा कर देंगे और अल्लाह इनको हिदायत का जरिया बना देंगे। शर्त यह है कि मुखलिसीन की जमात तैयार हो और मुखलिस बनेगा अल्लाह को और आखिरत को सामने रखकर हर अमल में चलने की वजह से। तो इसकी मशक भी करना है, पूरी उम्मत को इसकी दावत देना है और अल्लाह से इखलास को मांगना है। अपने बारे में हमेशा शक में रहना है, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना है। ये तो मुखलिसीन की जमात है, अल्लाह मुझे भी इनके जैसा मुखलिस बना दे। इसलिए मेरे दोस्तों इखलास की जिंदगी में लाने की मशक करना है। उसी के साथ में दावत का काम करते हुए दावत को सीखना है। इसलिए कि आदमी या तो दाई बनकर दुनिया में जिएगा या मदऊ बनकर के जिएगा। या तो उसकी जिंदगी में दावत होगी तो किसी से मुतासिर नहीं होगा, कितने ही बुरे माहौल में क्यों जा जाए। और अगर दावत नहीं होगी तो मुसलमान घर में, मुसलमान मुल्क में रह करके ये बातिल से मुतासिर होकर जिंदगी गुजारेगा। इसलिए कि दावत जो है वो किला है जिससे आदमी की हिफाजत होती है बातिल के असरात कबूल करने से। इसके लिए इस काम को अच्छी तरह सीखना है और दावत के जरिए से जो गरज है छठे नंबर की वो ये है कि अपनी जान और माल का इस्तेमाल ऐसा बन जाए जिस रास्ते पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को लगाया है। और जान माल के धोखे से निकलने के लिए छठा नंबर है कि जान माल मेरा है, जहां चाहो लगाओ, जितना चाहो लगाओ और जब चाहो लगाओ, इस धोखे से हम निकले का जान माल अल्लाह की तरफ से अमानत है मेरे हाथ में और उसके लगाने की तरतीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आपने उम्मत को समझाई है। मैं अपनी जान माल वैसे लगाऊंगा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाने के लिए कहा है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत बनाने के लिए और जहालत और गुमराही को खत्म करने के लिए और उनके सारे मसाइल हल कराने के लिए आपने सबसे पहले उम्मत की मेहनत का रुख सही किया है। आपने सबसे पहले क्या किया? मेहनत का रुख सही किया। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया को मेहनत की जगह बनाया है। दुनिया में जितनी चमक दमक और रौनक नजर आ रही है ये इंसानों की मेहनत का समरा है। इंसानों ने अपनी जान लगाई है, माल लगाया है, सलाहियतें लगाई है, अपने आप को दुनिया के पीछे मिटाया है, जिसके नतीजे में दुनिया की चमक दमक और रौनक नजर आ रही है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत बनाने के लिए और उम्मत के सारे मसाइल के हल करने के लिए आपने उनकी मेहनत का रुख सही किया। वो सही रुख हमारी जिंदगी में कायम हो, उसकी मशक के लिए हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। तो आपने मेहनत का क्या रुख सही फरमाया? आपने मेहनत का ये रुख सही फरमाया कि हर ईमान वाला अपनी जान माल ईमान के सीखने पर लगाए, ईमान के फैलाने पर लगाए, यानी दावत इल्लाह में लगाए जितना के दावत का तकाजा है। मक्की जिंदगी में इंफरादी दावत का निजाम था, मदनी जिंदगी में इज्तिमाई दावत का निजाम बना, जिसमें आपने 25 से ज्यादा सफर फरमाए और अपने सहाबा से तकरीबन 150 सफर कराए। किन हालात में कराए? हालात ये है कि आपके घर में 2-2 महीने ऐसे गुजरते हैं कि जिसमें चांद देखा नहीं गया। ये आपके घर का हाल ये है। मदीना का हाल ये है कि पूरी सब भूख की वजह से गिर जा रही है। कपड़ों की इतनी कमी है कि एक दूसरे की ओट पे बैठते हैं ताकि किसी का सतर न खुल जाए।
سواریوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک ایک سواری پر 10 سوار باری باری سوار ہوتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، پیر پھٹ گئے تو چتڑے باندھ کر کے چلتے ہیں۔ ان حالات میں آپ نے صحابہ سے 150 سفر کرائے، نزدیک کے دور کے، تھوڑے وقت کے لیے زیادہ وقت کے لیے، چھوٹی جماعت بنا کر بڑی جماعت بنا کر۔ غرض یہ کہ جتنی دعوت کا نظام ہے وہ صرف تقاضے پر ہے، جتنا تقاضا اس کی تشکیل۔ جو کر سکتا ہے کرے، جو نہیں کر سکتا ہے وہ روئے۔ اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت بھی نہیں ہے اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے۔ رہبانیت بلند پنے کو کہتے ہیں کہ آدمی کچھ نہ کرے گھر والوں کے لیے بوجھ بن جائے، اس کی اجازت نہیں شریعت میں، اور بھیک مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، اور اسلام میں نفسانیت نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے۔ فرمایا یہ نفسانیت ہے، جو غلط لوگوں کا شیوا ہے وہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے، کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہو، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہو، اور اس زندگی کو ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے۔ یہ محنت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں قائم فرمایا، جس کے نتیجے میں امت بھی بن گئی، اور امت کے بننے کے راستے سے ماحول بھی بن گیا۔ اور جب یہ دو چیزیں بنی ہیں تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے، جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ تو ان سالوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، یہ جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہوئی۔ یہ سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ صحیح ہے کہ صرف محنت صحیح ہو اور محنت پوری ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنی زندگی کو ان بنیادوں پر لانے کے لیے یہ اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ نقل و حرکت بھی اسی کا حصہ ہے اور مقامی محنت بھی اسی کا حصہ ہے۔ اب یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان اعمال نبوت میں، اعمال تربیت میں اور اعمال ہدایت پہ لگایا ہے، جس کی وجہ سے یہ صفات زندگیوں میں آئے ہیں۔ ان میں کا سب سے پہلا عمل دعوت اللہ ہے، دوسرا عمل تعلیم اور تعلم ہے، دین کو سیکھنا بھی ہے سکھانا بھی ہے، تیسرا ذکر اور عبادت ہے، جس میں فرائض بھی ہے، واجبات بھی ہے، سنن بھی ہے، مستحبات بھی ہے۔ اسی کے ساتھ میں خدمت ہے کہ اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا۔ یہ اعمال نبوت میں آپ نے امت کو مشغول فرمایا، اور ان اعمال میں لگنے کے لیے کبھی نقل و حرکت میں رکھا، کبھی مقامی محنت میں رکھا، اور اسی کے راستے سے یہ اعمال گھروں تک گئے، اور گھروں میں دینداری اسی اعمال کی برکت سے آئی۔ اب ان چاروں اعمال کی عملی شکل انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ ان اعمال میں اجتماعی طور پر ساتھ مل کر کرنے کے کام بھی ہے اور الگ الگ کرنے کے کام بھی ہے، اور یہ دونوں کی پابندی سے آدمی بنتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اجتماعی عمل کی پابندی سے آدمی بنے گا، اور انفرادی عمل کی پابندی سے آدمی جمے گا، یعنی تربیت ہوگی، استقامت ہوگی۔ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ او بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ابھی کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ اجتماع کے بعد اس کو کریں۔ آپ تو پورے مجمع کو اپنی طرف منتشر کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، اس لیے بھائی اس سے بچے، ابھی بعد میں کریں، اس کی اپنی اجازت نہیں ہے۔ لائٹ اتارے جا رہے ہیں، لائٹ اتارے جا رہے ہیں، بتیاں کھول رہے ہیں اور سیڑھیوں پر چڑھ رہے اتر رہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس سے بچے بھیا، اس سے بچے بھائی۔ یہ کام ہے، اس کو کام بنائیں گے تو کام بنے گا، کھیل بنائیں گے تو کھیل بنے گا۔ اس سے کام بنانا ہے، کھیل نہیں بنانا ہے۔ ہمارے سارے ساتھیوں کو واپسی کی فکر کی بجائے ہر مجلس میں پابندی کے ساتھ پورا لگنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، اس مقصد میں اپنی تمام تر توانائی طاقت کو لگانا ہے۔ بچے بھائی ساتھی اس سے بعد میں اس کو کریں۔ سے آدمی بنے گا۔ ہماری محنت میں مشورہ اجتماعی عمل ہے، نماز اجتماعی عمل ہے، تعلیم اجتماعی عمل ہے، دعوت اور گشت اجتماعی عمل ہے، سونا اجتماعی عمل ہے، سفر اجتماعی عمل ہے، اور سونا اور کھانا یہ اجتماعی عمل ہے۔ ایک ساتھ مل کر یہ سارے کاموں کو کریں گے، ایک ساتھ مل کر کے۔ ہماری اس محنت میں انفرادی اعمال بھی ہے، جس میں نوافل کا اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے،
تسبیحات کا اہتمام ہے، اذکار مسنونہ کا اہتمام ہے، دعاؤں کا مانگنا ہے، انفرادی خدمت کی شکلیں ہیں، اسی کے ساتھ میں انفرادی سیکھنا سکھانا ہے، انفرادی فضائل کی کتابوں کا مطالعہ ہے، یہ انفرادی اعمال ہیں۔ ان دونوں کی پابندی کے ساتھ ہر دن اپنا گزارنا ہے۔ مقام والوں کو مقام میں گھر کاروبار کی رعایت کے ساتھ ان انفرادی اجتماعی اعمال میں جو بزرگ اللہ والے بتلاتے ہیں اس کے مطابق چلنا ہے، اور جماعت میں نکلنے والے کو اپنا پورا وقت ان اعمال میں اپنی ضروریات سے بچا کر کے لگانا ہے۔ ہمارے پاس میں 24 گھنٹے میں 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ اپنے کھانے میں، سونے میں، نہانے میں، کپڑے دھونے میں لگا کر کے بعد میں جو 14-15 گھنٹہ ہمارا جو بچتا ہے وہ سارا وقت دعوت پہ لگانے کے لیے ہے، انفرادی اجتماعی طور پر تعلیم اور تعلم میں لگانے کے لیے ہے، ذکر عبادت پہ لگانے کے لیے ہے، خدمت اور اخلاق کے لیے لگانے کے لیے ہے۔ جب ان اعمال کو انفرادی اجتماعی طور پر کریں گے تو اللہ ہماری تربیت بھی فرمائیں گے، استقامت بھی عطا فرمائیں گے، کام کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائیں گے، اور کام کرا دیں گے بھی دیں گے۔ اور جب تربیت اور استقامت ہوگی، بننا اور جمنا ہوگا تو اللہ قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ ورنہ جہاں تک دین کے کام کا لینے کا تعلق ہے، اللہ فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، لیکن فاسق فاجر کو ملے گا کچھ نہیں۔ اچھی طرح سمجھے، یہ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ میدان احد میں عثمان نامی آدمی نے بڑا کام کیا مسلمانوں کی طرف سے، میدان میں واہ واہ ہو گئی کہ فلانا 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 اس کا نام ہو گیا۔ آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک زخم لگا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اپنا خنجر پیٹ میں گھونپ کر حرام مال پود کر کے جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے میرے دوستوں، کام کا اصل ہونا ضرور کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح ہونا، قبول ہونا اصل ہے، اور قبولیت کی شرط ہے تربیت اور استقامت، کہ آدمی بنے اور بنا کر کے بنا ہوا چلے۔ اس لیے تربیت اور استقامت جو پیدا ہوگی وہ انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی سے ہوگی۔ اب یہ جو اعمال بتلائے گئے انفرادی اجتماعی، روزانہ ہر ساتھی اس دھیان کے ساتھ میں اپنا دن پورا کرے کہ یہ سارے کام پورے ہوئے یا کمی رہ گئی۔ اگر سارے کام پورے ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر اس میں کمی رہ گئی ہے تو تلافی کریں، تسبیح رہ گئی ہے تو تسبیح پڑھ کر سوئے، قرآن پڑھنا رہ گیا ہے تو قرآن پڑھ کر کے سوئے، اور جو بھی کمی کوتاہی رہی ہے اس کو پورا کر کے آدمی سوئے۔ اگر ایسا عمل چھوٹا ہے کہ جو رات کو ہو نہیں سکتا سونے سے پہلے اجتماعی عمل چھوٹا ہے، تو سچی پکی توبہ استغفار کر کے آدمی سوئے، اس لیے کہ جس کام کے کرنے کی خوشی نہ ہو اور جس کے چھوٹنے کا غم نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ کام پر ہیں، اور کام بنے گا شکر اور استغفار کے راستے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بڑا کام لیا کہ آپ کے ہاتھوں اللہ نے دنیا میں دین کو قائم فرما دیا، ایسے سخت حالات میں کہ جہاں پر دین کے پھیلنے کے کوئی امکان نہیں تھا، ایسے حالات میں اللہ نے پوری دنیا میں دین کو قائم کیا ہے۔ تو اتنا بڑا کام لینے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ ہمارے نبی کی فتح مکہ ہو گیا اور اللہ کا دین، اللہ کی مدد آ گئی، اور فوج در فوج، گروہ در گروہ، قبیلے در قبیلے، ملک در ملک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اتنا بڑا کام ہم نے آپ سے لیا ہے تو آپ کیا کریں؟ فرمایا آپ ہمارا شکر ادا کریں، ہماری پاکی بیان کریں، ہماری تعریف بیان کریں اور استغفار کریں۔ یہ دو چیزوں کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اس لیے میرے دوستو، اس شکر اور استغفار کے ساتھ اپنا ہر دن گزارنا، پورا ہوا ہے شکر کیا جائے، کمی رہی ہے تو تلافی کی جائے، تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو سچا پکا استغفار کیا جائے۔ اس لیے ان اعمال کی پابندی کے ساتھ میں اپنا وقت لگانا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، اب یہ جماعتیں ہماری جو جائے گی وہ جماعت کی شکل میں یہاں سے جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی تائید اور مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جماعت اس وقت بنتی ہے جب اس میں کوئی ساتھی ہو، اس کے اوپر ایک ذمہ دار ہو، جیسے مقتدی ہو اس کے ساتھ امام ہو تو کہیں گے جماعت ہو گئی۔ ایسی جماعت جو بنے گی وہ ذمہ دار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو ایک آدمی کو امیر بنا دو، اس لیے سنت کے مطابق ہمارا سفر ہوگا۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کیا، امیر جو بنایا جاتا ہے آپ کے حکم کی وجہ سے بنایا جاتا ہے،
سنت اور عمل کی نیت سے بنایا جاتا ہے. اس لیے فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کیا اس نے میری اطاعت کیا, اور جس نے میری اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا, اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جماعت میں نکلنے کے زمانے میں بھی اور مقام پر بھی ہر آدمی کے ساتھ میں اس کا نفس بھی ہے, شیطان بھی ہے. نفس سے حفاظت کے راستے سنت کا طریقہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل کریں گے تو شیطان سے حفاظت ہو جائے گی. نفس کی تربیت کے لیے امیر کی اطاعت ہے اور مشورے کی پابندی ہے. مقام پر تو مشورہ ہوتا ہے تو مشورے کی پابندی ہے. ایسا ہی جماعت میں نکل کر ایک ذمہ دار ہوتا ہے, وہ ذمہ دار کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں چلنا یہ اپنی نفس کی تربیت کا طاقتور ذریعہ ہے. اس لیے کہ نفس کی مثال آوارہ کتے کی ہے, کہیں پر بھی منہ مارتا ہے, اور نفس کی فطرت میں برائی کا حکم کرنا ہے, اور آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے. تو اس نفس کی تربیت کی ضرورت ہے, اور اس کی تربیت جب ہوگی اور اس کی انقیاد و اطاعت پیدا ہوگی تو اب وہ نفس لوامہ بنے گا. پہلے امارہ بالسوء ہے, برائی کا حکم کرنا اس کی فطرت میں ہے. تربیت ہو جائے, اس کی دیکھ بھال ہو جائے, اس کی تزکیے کی فکر ہو جائے تو نفس لوامہ بنے گا. اور جب نفس لوامہ کا اور دھیان ہو جائے نفس کے بنانے کے لیے تو پھر نفس مطمئنہ بنے گا, اور نفس مطمئنہ بنا تو آدمی کی زندگی کو آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں میں اس کو شامل کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے جو نفس مطمئنہ کے ساتھ جیے گا. تو اپنی نفس کی تربیت کے لیے امیر کی اطاعت ہے. امیر کی اطاعت کے ساتھ میں اپنا پورا وقت لگانا ہے اللہ کی اطاعت میں. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے, یاد رکھیں. جب تک امیر اللہ کی اطاعت پر ہمیں ڈال رہا ہے, اطاعت کے کاموں پر ڈال رہا ہے, اس کی اطاعت کی جائے گی. تو ہماری نفس کی تربیت کے لیے امیر کی اطاعت ہے تاکہ اس راستے سے اللہ رسول کی اطاعت تک پہنچ جائے. جو مقصود ہے اسی سے ہماری دنیا آخرت بنے گی. چاہے وہ امیر اپنے سے علم میں کم ہو, عمل میں کم ہو, تجربے میں کم ہو, پرانے پن میں کم ہو, لیکن جس کو مشورے سے ذمہ دار بنایا دیا جائے اللہ کی فرما برداری میں اس کی اطاعت کرنی ہے. اسی سے آدمی کی تربیت ہے. پتھر پر ہیرا قصہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم ذمہ دار اپنی غلطی کی وجہ سے صحیح نہ چل سکے, لیکن جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے ہاتھوں اس کی تربیت فرما دیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر زمانے میں ایک جماعت بنائی تھی, جس جماعت میں اسعد بن زید جو مجمع میں سب سے زیادہ چھوٹے تھے ان کو امیر بنایا اور ان کو ذمہ دار بنایا, جس میں حضرت عمر جیسے بڑے لوگ تھے. اس پوری امت کو تعلیم ہے کہ جو ذمہ دار تمہارا بنایا جائے اللہ کی اطاعت میں اس کی اطاعت کے ساتھ میں چلنا ہے. اس لیے امیر کی اطاعت سے چلنا ہے. اسی کے ساتھ میں نکلنے کے زمانے میں اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے لینا ہے. اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے لینا ہے. اپنا بستر ساتھ لینا ہے, اپنے کپڑے ساتھ لینا ہے, اپنا خرچ ساتھ میں لینا ہے, اپنے برتن ساتھ میں لینا ہے. پکانے کا سامان ہو سکتا ہے جہاں جائیں وہاں آپ کو لینا پڑے. بہرحال جو بھی ہو اپنی ساری ضروریات لے کر چلنا ہے تاکہ نکلنے کے زمانے میں کسی سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے. سب سے پہلی بچنے کی چیز سوال ہے کہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگے گے, نہ سوئی مانگے گے نہ تانگا مانگے گے. جو 4 مہینے کی جماعتیں ہیں وہ سوئی تاگا بھی اپنے ساتھ لے لیں تاکہ ضرورت پڑے کپڑے کو سینے کی تو کسی سے مانگنا نہ پڑے. اپنی تمام ضروریات کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے تاکہ سوال سے ہم اپنے آپ کو بچیں. سوال سے اتنا بچنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کیا کہ ہم سوال نہیں کریں گے. تو کسی صحابی کا اونٹ چلانے کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو نیچے آدمی چلنے والے کو نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے دے دو, بلکہ اپنا اونٹ بٹھاتے تھے, کوڑا لیتے تھے, پھر سوار ہو کر کے چلتے تھے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے منع کیا ہے, ہم سوال نہیں کریں گے. ضرورت پڑے گی تو ہم اللہ سے کہیں گے. اس راستے میں دعائیں ایسی مقبول ہوتی ہے جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اس لیے میرے دوستوں سوال سے اپنے آپ کو کلی طور پر بچانا ہے. پرانے کو بھی بچانا ہے, نئے کو بھی بچانا ہے. کسی آدمی کو مخلوق سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ سے مانگنے کا نام عبادت ہے اور مخلوق سے مانگنے کا نام سوال ہے. اس میں پہلے سوال سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسرا اشراف سے بچانا ہے. اشراف کہتے ہیں دنیا کی اور اپنے ساتھیوں کی اچھی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا. اس سے اپنے آپ کو کلی طور پر بچانا ہے. دنیا میں حرام کو بھی نہیں دیکھنا اور دنیا کے حلال کو بھی نہیں دیکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا
کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور ان بے ایمانوں کو ہم نے جو سامان دیا ہے اس کی طرف اپنی آنکھیں پھیلا کر آپ نہ دیکھیں. یہ چند روزہ آزمائش کے لیے ہم نے دیا ہے اور جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے آخرت میں وہ بہت زیادہ ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے. اس لیے دنیا کے حلال کو بھی نہیں دیکھنا اور حرام کو دیکھنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. دنیا والوں کے لیے حوالے کریں. ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے صرف اللہ میں لگنا ہے, نبی میں لگنا ہے اور آخرت میں لگنا ہے. توحید ہے, رسالت اور آخرت ہے, یہ تین بنیادیں ہماری ایسی مضبوط کرنا ہے کہ جس کے راستے سے پورا دین حقیقت کے ساتھ زندگی میں آ جائے. اس کے لیے ہمیں دنیا سے اپنی نگاہوں کو پھیر کر کے چلنا ہے. دنیا کی لالچ پیدا ہو گئی, اپنے گھروں میں اس کو لانے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو آدمی میں تربیت نہیں ہوئی بلکہ آدمی میں بگاڑ پیدا ہو گیا. کسی گھر کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہوا کہ واپس جا کر ایسا گھر بناؤں گا, ایسی گاڑی خریدوں گا, ایسی آفس بناؤں گا. یہ بنا نہیں, یہ بگڑ کر کے آیا ہے. ہم نکلے تھے اس لیے کہ بڑے بننے کا جذبہ ہمارا ختم ہو جائے اور مال کی محبت ہماری ختم ہو جائے. مال ہمارے جیب میں ہونا چاہیے, دل میں نہیں ہونا چاہیے, اور بڑے بننے کا جذبہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ بڑائی صرف اللہ کی شان ہے, اس لیے اللہ ہی کو حق ہے بڑائی کا بھی اور فخر کا بھی. اس لیے دنیا کی تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بند کر کے اپنے اللہ میں, نبی میں اور آخرت میں لگنا ہے. اس لیے اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تیسری بچنے کی چیز اسراف ہے. اسراف کہتے ہیں اپنی جان مال کو ضرورت سے زیادہ لگانے کا نام اسراف ہے, اور بغیر ضرورت کے لگانے کا نام تبذیر ہے. اور مبذرین کو قرآن میں شیاطین کا بھائی بتلایا ہے. اس لیے ضرورت سے زیادہ لگانے کا نام اسراف ہے. آپ کی ضرورت 10 روپے میں پوری ہوتی ہے تو 12 روپیہ نہیں لگانا, 2 روپیہ اسراف ہے. آپ کا کام آدھے گھنٹے میں پورا ہوتا ہے, وہاں 35 منٹ نہیں لگانا, 5 منٹ اسراف ہے. تو اپنی زندگیوں کو اسراف سے پاک کرنا ہے. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے, جان مال بہت ہے, لیکن زندگی میں اسراف داخل ہو گیا. اور اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے آگ کی آگ. آگ میں جتنا بھی لکڑی ڈالو ساری لکڑی کو یہ جلا دے گا, اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں, وہ کہے گا اور لاؤ. ایسا اسراف ہے. جب اسراف زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے, نہ عبادت کے لیے بچے, نہ اخلاق کے لیے بچے, نہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے بچے. اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی زندگیوں کو اسراف سے نکالنے کی محنت ہے کہ ہماری زندگیوں سے اسراف نکل جائے اور ہماری زندگیاں ضرورت پر آئے, سادگی پر آئے. سادگی اور ضرورت پر آئے گی تو مال بھی بہت ہے, وقت بھی بہت ہے, جان کی طاقت بھی بہت ہے, جس کو ہم دعوت پر لگا سکتے ہیں, عبادت پر لگا سکتے ہیں, اخلاق پر لگا سکتے ہیں, اور اپنے متعلقین کی ضروریات کے حاصل کرنے میں بھی لگا سکتے ہیں, پوری کرنے میں بھی لگا سکتے ہیں, بقدر ضرور لگا سکتے ہیں, اسراف سے بچ کر کے لگا سکتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اسراف سے بچانے کے لیے اس کے دھیان کے ساتھ میں چلنا ہے. اسی کے ساتھ میں کسی کی کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہیں کرنا ہے. کسی کا جوتا ہے, کسی کا چپل ہے, کسی کا تکیہ ہے, کسی کی چادر ہے, ضرورت پڑی استعمال کی تو پہلے اس سے پوچھا جائے, جس میں استعمال ہوتی ہے وہاں اس کو استعمال کیا جائے. اس راستے سے ہم معاملات کا دین سیکھیں گے. یہ عملی طور پر پورا دین سیکھنے کی محنت ہے کہ عملی طور پر پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آ جائے. اس کی عملی مشق ہے کہ اس راستے میں ایمان سیکھیں گے, عبادت سیکھیں گے, معاشرت سیکھیں گے, معاملات سیکھیں گے, اخلاق سیکھیں گے, نیتوں کو صحیح کرنا سیکھیں گے. یہی پورا دین ہے. یہ پورے دین عملی طور پر اپنی زندگی میں لانے کی محنت ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے. سفر کے دوران میں یہاں سے جب ہم نکلیں گے تو سفر کے دوران میں انہی اعمال کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے. دعوت کا موقع ہے تو دعوت دیں, عبادت کا موقع ہے تو عبادت کریں. عبادت میں تسبیح بھی عبادت ہے, ذکر بھی عبادت ہے, تلاوت بھی عبادت ہے, اور نماز بھی عبادت ہے. جس لائن کا موقع ہو اس عبادت پہ اپنا وقت لگانا. سیکھنے سکھانے کا موقع ہے تو سیکھتے سکھاتے ہوئے اپنا وقت لگائیں انفرادی طور پر. کہ خدمت کا موقع ہے کسی کا, کوئی محتاج ہے خدمت کا, تو اس کی خدمت کرتے ہوئے اپنا سفر کرنا. ہم ان اعمال نبوت کے ساتھ پوری دنیا میں پھریں گے اور صحیح طریقے سے پھریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. سورج روشنی کے ساتھ مغرب سے لے کر
मशरिक से लेकर मगरिब तक जाता है तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। ऐसा ही जब हम पूरी दुनिया में इन आमाल नबूवत के साथ फिरेंगे और सही तरीके से फिरेंगे तो अल्लाह इसके नूर को पूरी दुनिया में आम करेंगे, इंसानियों की बदगुमानियों को खत्म करेंगे, इंसानों में हुस्न ज़न पैदा होगा इस्लाम और मुसलमान के ताल्लुक से, और जो चीज इंसानों को राह रास्त पर लाने वाली है उसका इंतजाम अल्लाह करेंगे जमातों के इन अमाल के साथ फिरने की बरकत से। इसलिए मेरे दोस्त इन अमाल के साथ अपने को फिराना है। उसी के साथ में अल्लाह के रास्ते में निकल करके अब आपको जिस मंजिल पर पहुंचना है, सफर के दौरान में ये अमल करते हुए आपको जिस मंजिल पर पहुंचना है उस मंजिल में अंदर जाने से पहले आप अच्छी तरह दुआ कर लें। दुआ में जो है वो किसी की हलाकत को न मांगे, किसी की बर्बादी को न मांगे, पूरी उम्मत के लिए हिदायत, मग़फ़िरत, तौबा, तौबतन नसूहा और उसी तरह इंसानियत के लिए हिदायत को मांगे, और किसी के लिए हलाकत और बर्बादी की दुआ इज्तिमाई तौर पर किसी ऐसे जगहों में न मांगे जहां पर सब लोग आते जाते हैं। उसी के साथ अब पूरी जमात एक साथ अपना एक फिक्र बनाए कि हमें इस बस्ती में जाकर अपना वक्त ऐसे लगाना है कि जिसके नतीजे में सबसे पहले हम निकलने वालों की जिंदगियों में ये दो चीजें पैदा होनी चाहिए। एक पूरे दीन पर चलने की ताकत पैदा होनी चाहिए और एक मेहनत का रुख हमारी जिंदगी में सही होना चाहिए। इसके लिए 24 घंटे के औकात कैसे गुजारेंगे जिसमें ये मकसद हमको हासिल हो। दूसरा, जिस बस्ती में हम 2 दिन 3 दिन काम के सामने रखकर गुजारेंगे वहां से नकद जमात अल्लाह के रास्ते में निकले, ये जहन बनाकर इस बस्ती में दाखिल होना है। बस्ती ऐसी है कि जहां से 4 महीने की जमात निकल सकती है तो 4 महीने को सोचे, चिल्ले की जमात निकल सकती है तो चिल्ले को सोचे अल्लाह पर निगाह करके, और अगर कोई नया ही काम है, बिल्कुल नई जगह है, तो वहां 3-3 दिन की जमातें बना कर उनमें चिल्ले 4 महीने की इस्तेदाद पैदा करें। इसलिए कि 3 दिन जब सही लगाएंगे तो चिल्ला लगाने की इस्तेदाद पैदा होगी, और चिल्ला अच्छा लगाएंगे तो 4 महीने की इस्तेदाद पैदा होगी, और 4 महीना अच्छा लगाएंगे तो पूरे आलम में सही काम करने की इस्तेदाद पैदा होगी। ये तरतीब है मेहनत की। इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि पहले चिल्ले में जंग उतरेगा दुनिया का, दूसरे चिल्ले में दीन का रंग चढ़ेगा, और तीसरे चिल्ले में काम का ढंग आएगा कि काम कैसा करना चाहिए उम्मत के ताम तफात में। इसका सलीका हिकमत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। इसलिए जैसी नौयत हो बस्ती की उसको सामने रखकर नक़्ल हरकत बढ़ाने का साथी अपना फिक्र बनाए, मेहनत बनाए, उसके लिए दुआएं करें। दूसरा, जिस बस्ती में आप जा रहे हैं उस बस्ती में मस्जिदवार जमात का काम नहीं है, तो आपका फिक्र ये होना चाहिए कि निकलने से पहले यह मस्जिदवार जमात बन जानी चाहिए, और बनी हुई जमात है तो वो काम पर लग जानी चाहिए। मस्जिद के जमात में जो कमजोरी हो दूर हो जाए, साथियों में जोड़ हो जाए, अगर कमी है तो रोजाना की मेहनत की कमी है तो वो सही हो जाए, मेहनत पर पड़ जाए। जमात बहुत महीने गुजरे, जमात नहीं निकली है तो आप और मकामी लोगों की मेहनत से जमात निकल जाए। गर्ज ये है कि जो मस्जिद वाली जमात की कमजोरी है वो कमजोरी दूर हो जाए, और जितना अमला मस्जिद के अतराफ में वक्त लगाया हुआ है उसके काम में आने की शक्ल बन जाए। ऐसा मस्जिदवार जमात को मजबूत करने की फिक्र करना है। ये 3 बातें सोचनी है और यही हमारे मशवरे की बुनियाद है। मस्जिद में एक साथ सारी जमात जाए और मस्जिद में किसी कोने में अपना सामान रखकर इसको इस तरीके से ढांक दे कि लोगों को पता न चले कि इसमें कोई सामान है। उसी के साथ में मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकात वुजू करने के बाद तहियतुल मस्जिद, वुजू मौका हो तो पढ़े, और 2 रकात पढ़ने के बाद में मस्जिद के आदाब की रियायत के साथ मस्जिद में क़याम करना है। मस्जिद मेहमान खाना नहीं है, अल्लाह का घर है। इसलिए उस मस्जिद में दुनिया की बातों से अपने आप को बचाना है, बुलंद आवाज करने से बचाना है, कोई बदबूदार चीज ले जाने से मस्जिद को बचाना है, और गीबत से और बहुत सारी चीजों से जो गैर मुनासिब है उन चीजों से अपने आप को बचाना है। उसी के साथ में मस्जिद में जो है वो आपने 2 रकात नमाज पढ़ लिया, अब उसके बाद सारा मजमा दूसरे किसी काम में लगने से पहले एक साथ बैठ करके मशवरा करें। मशवरा हमारा इज्तिमाई अमल है, और इज्तिमाई अमल सही हो जाएगा तो पूरे दिन के वक्त गुजारी सही हो जाएगी, जमात के निकालने की बुनियाद पड़ जाएगी, मस्जिद वार जमात बनने और बढ़ने की शक्ल पैदा हो जाएगी अगर ये मशवरा सही हो जाए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे काम की हिफाजत और उसकी तरक्की की 3 बुनियादें हैं। अगर ये 3 बुनियादें महफूज है तो काम भी महफूज है, काम करने वाले भी महफूज है। फरमाया सबसे पहली बुनियाद मशवरा है कि ये काम मशवरे से चलेगा, और मशवरे की बुनियाद अमानतदारी और खैरखाई है। अपनी राय पर इसरार नहीं होगा,
किसी की राय से तकाबुल नहीं होगा, किसी की राय को हल्का नहीं बताएंगे, अक्सरियत अकलियत के एतबार से फैसला नहीं होगा, बल्कि काम के नफे को, जमात के नफे को, बस्ती वाले को नफे को सामने रख करके फैसला होगा। जो भी फैसला हो जाए उसके बाद में अल्लाह न करेगी काम में नुकसान भी आ जाए तो अगर मगर नहीं करना है, बल्कि ये कहना है कद्दरल्लाहु मा शा फअल, जो अल्लाह ने मुकद्दर किया था वो हुआ। इसलिए अपने मशवरे को अच्छे से अच्छा बनाना है। फरमाया पहली बुनियाद मशवरा है, अमानतदारी के साथ हो और खैरखाही के साथ हो। तअस्सुब की तहज़्ज़ुब की गुंजाइश नहीं है, पार्टीबंदी नहीं होनी चाहिए, तअस्सुब नहीं होना चाहिए, इलाकायत नहीं है, लिसानियत नहीं है, रंग नहीं है, कौमियत नहीं है। ये सारी चीजों से अपने आप को बचाते हुए मशवरे को खैरखाही और अमानतदारी के साथ करना है।